نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ آج آپ مظہر اسلام اکیڈمی کے ذریعے اس اشرفی پوڈ کاسٹ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب اس پوڈ کاسٹ کو شروع سے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت موجود ہے جن کا تعلق الحمدللہ نبی کے گھرانے سے ہے۔ آپ آل نبی اولاد علی ہے۔ الحمدللہ آپ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، ایک بہترین عالم دین ہے، حتیٰ کہ آپ کا لقب، آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ تاج العلماء ہے۔ الحمدللہ میری مراد ایک نورانی شخصیت سے ہے۔ جی، آپ کا کردار بھی نورانی، آپ کا گھرانہ بھی نورانی، آپ کا نسب بھی نورانی، اور خود آپ کا نام بھی نورانی ہے۔ میری مراد سید نورانی اشرفی الجیلانی سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف آپ کے؟ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، الحمدللہ، شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کے والد صاحب کی طبیعت صحت؟ پچھلے تقریباً 2-3 سالوں سے ہم لوگ صحت کی آزمائش سے بہت گزرے، مختلف قسم کے حالات سے گزرے۔ والد صاحب کا آپریشن ہوا، 7 مہینہ پہلے میرا آپریشن ہوا، بٹ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ الحمدللہ ہم دونوں صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب تمام اہل سنت پر دراز فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ عزیز صاحب، آپ ایک الحمدللہ ایک خود پیر ہے، آپ کے والد صاحب اور پورے خاندان میں الحمدللہ ایک سب حضرات جو شخصیات ایک سے ایک ہے، سب پیر ہے الحمدللہ، اپنی دنیا میں ایک خود ایک عالم ہے۔ اور آپ کے ہادی کون ہے، آپ کے پیر و مرشد کون ہے، اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میری بیعت جو ہے وہ حضور مخدوم المشائخ پروردہ چہار محبوبہ حضرت علامہ الشاہ ابو المسعود مفتی سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا اور اسی چھوٹی عمر میں اپنی والدہ مخدومہ کے ساتھ انہی کے ساتھ بیعت ہوا، اور اس کے بعد جب میں تھوڑا سا ذی شعور ہوا تو پھر میں نے حضرت کے دست پاک پر ایک مرتبہ پھر بیعت کی، اور حضرت کا نے مجھے 15.5 سال کی عمر میں خلافت سے بھی نوازا۔ تو الحمدللہ میرے پیر و مرشد مجھے ناز ہے کہ میں حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے کم عمر خلیفہ بھی ہوں اور ان کا مرید بھی ہوں۔ الحمدللہ کچھ ایسا ان کے ساتھ کوئی لمحہ جو گزرا ہو، جو یاد رہا ہو آپ کو؟ میرا بچپنا خاص کر کچوچا شریف میں گزرا۔ میں تقریباً 20 سال کا ہو چکا تھا، تب والد صاحب ہم لوگوں کو لے کے لکھنؤ گئے، اور حضرت کا وصال ہوا 96 میں۔ تو وہ پورا دور میرے بچپن سے لے کے جوانی تک وہ میں نے حضرت کا دیکھا ہے۔ کئی ایک لمحے ہیں، کس لمحے کا ذکر کروں، مگر جو میرے لیے سب سے میموریبل ہے، which I cannot forget، اور جو میرے لیے سب سے بڑا ایسٹس ہے، وہ لمحہ ہے کہ جب میں نے مختار المساجد میں سن 1993 کو محراب سنائی تھی، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا، میری اوقات بھی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کسی نے پڑھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، 15 سال کی عمر تھی، لیکن وہ 20 رمضان کی شب جس دن میں نے ختم کیا تھا، اس وقت میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمر میں مجھے تمام مشائخ خانوادہ اشرفیہ کی موجودگی میں سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مرید اپنے پیر کو نذرانہ دیتا ہے، مگر اس شب حضرت نے مجھے نذرانہ عطا کیا، اور وہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے قیمتی مومنٹ تھا۔ ایسا مومنٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو جتنی بار میں یاد کرتا ہوں مجھے لذت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور اسی طرح آپ کے خاندان میں الحمدللہ ایک سے ایک مشائخ ہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عزتوں سے نوازا ہے۔ کچھ آپ کے والد صاحب ہے، حضور محدث اعظم ہند ہے، اسی طرح حضور سرکار کلا کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو کچھ وقت اگر آپ نے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ بھی گزارا ہو، خاصتاً آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کے سفر و حضر بھی آپ نے ساتھ کیا الحمدللہ دیکھے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے انشاءاللہ۔ دیکھیں، جہاں تک حضور مخدوم الملت محدث اعظم ہند کا معاملہ ہے، تو حضرت کا جب پردہ ہوا سن 25 دسمبر 1961 مطابق 16 رجب 1381 ہجری میں،
تو اس وقت میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا. میرے والد صاحب 17 سال کے تھے اور وہ اس وقت کالج میں پڑھتے تھے. پھر حالات ایسے ہوئے گھر کے کہ ابو کو کالج چھوڑنا پڑا اور حضور شیخ الاسلام نے آپ کو جو ہے الجامعۃ الاشرفیہ میں انرول کیا. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ ہز ریلیجیس اسٹڈیز فرام دیر. تو محدث اعظم ہند کی صحبت تو مجھے نہیں ملی، مگر میں نے اپنے بزرگوں سے، بالخصوص حضور شیخ الاسلام سے اور والد صاحب سے، حضور مفکر ملت سے، ان کی محفلوں میں، ان کی نشستوں میں بہت سنا. اور جتنا بھی سنا اس میں مختصر یہ ہے، اگر میں اس کو کہوں کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ حضور محدث اعظم ہند کی جو شخصیت تھی وہ مکمل طور پہ اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف تھی. سبحان اللہ. ایک دم مکمل طور پہ وقف تھی. بے شک. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یہاں تک کہ جب گھر میں بھی ہوتے تھے تو اسی تگ و دو میں کہ یہاں بھی میں بلا وجہ نہ رہوں، سنیت کا کچھ نہ کچھ کام کرتا رہوں. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں بنائی. اکثر دادا میاں علیہ رحمہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی نقش بندیوں کا پیر ہے، کوئی سہروردیوں کا پیر ہے، کوئی صابریوں کا پیر ہے، لیکن الحمدللہ میں سید محمد کی چوچوی سارے سنیوں کا پیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ان کا ایک خاص وہ تھا کہ وہ سنیت کے لیے وقف تھے. جب کبھی کوئی کہتا تھا کہ حضرت آپ یہاں آیا کریں، یہاں سلسلے کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو اکثر حضرت کہتے تھے کہ میں سلسلے کے کام کے لیے آتا کہاں ہوں، اللہ. میں تو سنیت کے کام کے لیے آتا ہوں. تو ان کی زندگی کا جو مطمع نظر تھا وہ ایک ہی تھا کہ بس اور بس سنیت کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے. تربیت کے معاملے میں بڑے سخت تھے. حضور شیخ الاسلام کی غیر معمولی انداز کی تربیت آپ نے فرمائی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امام حمام ہیں، بے شک، شیخ الاسلام ہیں، رئیس المحققین ہیں. تو اس کیریکٹر میں حضرت محدث اعظم ہند کا بڑا کلیدی رول ہے ان کو بلڈ کرنے میں. حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ مادر زاد ولی تھے. سبحان اللہ. ہی واز ولی when he was in the worry of his mother. سبحان اللہ. تو وہ ان کے بارے میں خود ہم شبیہ غوث اعظم سرکار شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا پوتا مختار اشرف زندہ ولی ہے. کرامات کی بات کی جائے تو یہ چھوٹا سا سیگمنٹ اور یہ پوڈ کاسٹ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. مختصر میں بس یہ ہے کہ حضرت ایک بہت اچھے پیر، بہت بڑے شیخ کامل، سبحان اللہ. بہت ہی بڑے اپنے بچوں کے، اپنے خاندان والوں کے مربی، سبحان اللہ. ایک اچھے دادا، ایک اچھے نانا، ایک اچھے ماموں، ایک اچھے شوہر، ایک مکمل پرسنالٹی. ان کے گھر میں سب ان کو حضرت کہہ کے پکارتے تھے. سبحان اللہ. اب حد تو یہ ہے کہ خود مخدومہ ہماری پیرانی والدہ حضرت کی اہلیہ میری پھوپھی بھی لگتی ہیں، وہ بھی حضرت کو حضرت ہی کہہ کے پکارتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ کا جو کردار ہے وہ جیسا گھر کے باہر ویسے ہی گھر کے اندر. سبحان اللہ. گھر کے باہر بھی پیر ہیں تو گھر کے اندر بھی پیر ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت نے اپنے وجود مسعود سے نہ صرف کچوچا شریف بلکہ پورے عالم اسلام کو منور و مجلہ کیا. یہ ان کی ایک خاص وہ ہے. حضور شیخ الاسلام کی اگر بات کی جائے تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین دام ظلہ العلی ومتعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ. حضرت کے بارے میں مختصر میں یوں کہوں کہ ہر سلسلے کا کوئی نہ کوئی خاص ایسٹ ہوتا ہے بے شک. جس پر وہ سلسلہ ناز کرتا ہے. And without a doubt, I must say that شیخ الاسلام is like a کوہ-ای-نور of سلسلہ علیہ اشرفی. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایسا پرائس لیس ڈائمنڈ جس کی نظیر آج موجودہ کسی سلسلے میں، کسی خاندان میں نہیں ملے گی. بے شک. If you talk about his knowledge, his ability, his quality, you cannot write on the paper too much. اگر آپ ان کے علم و فضل کے ان کے انداز تبلیغ کی بات کریں تو بے مثال. بے شک. ان کی خطابت کی اگر بات کریں تو میں نے اپنے والد حضور غازی ملت سے سنا، اکثر فرماتے تھے کہ میرے بھائی جان ایسے خطیب ہیں کہ ان کی ایک تقریر سے میں 10 تقریر بناتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ ان کی گفتگو کتنی علمی، کتنی نکات پہ مشتمل ہوتی تھی. تو خطابت کے میدان میں بھی شہسوار، طریقت کے میدان میں بھی بے مثال، علم کے میدان میں. آج دیکھیے، آج آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں، یہ ان کے فتوے کا صدقہ ہے. بے شک. اور جس زمانے میں لوگ ٹی وی کو دیکھنا تو چھوڑیے رکھنا حرام سمجھتے تھے، حضرت نے ایک صورت نکالی کہ ویڈیو ٹی وی کا ایک شرعی استعمال ہے، اور یہ ایک تحقیقی نہیں بلکہ تجدیدی کارنامہ تھا. بے شک. آج یہ حضرت کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جن حضرات نے سب سے زیادہ مخالفت کی وہ چینل بنائے پھر رہے ہیں. بے شک. تو اس نقطۂ نظر سے
ایک مکمل شخصیت، پھر وہ ایک بہت اچھے مربی بھی. سبحان اللہ. میں نے آپ کا وہ پچھلا ایک پوڈ کاسٹ والد صاحب کا دیکھا تھا جس میں ابو نے اپنے بچپن کے حالات بیان کیے تھے. یہ بڑے ناگفتہ بے حالات تھے. حضور محدث اعظم ہند کا آنکھ بند کرنا اور ان کے سارے بچے، سارے پوتے، سارے نواسے سب پڑھ رہے تھے، سب کے سب پڑھ رہے تھے. اور ایسی صورتحال میں حضرت شیخ الاسلام نے اپنی پڑھائی کو 1 سال کے لیے روکا اور دورہ کیا، اور اس کے بعد جو کچھ نظر و نیاز حاصل ہوئی وہ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کی. تو اس طرح سے آپ نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا. تو ایک مکمل، جس طرح کہتے ہیں نا ایک گارجین کیسا ہونا چاہیے، باپ والا رول جو ہے انہوں نے سب کے ساتھ نبھایا ہے. اور اس کے لیے پورا خانواد محدث اعظم ان کا مرہون منت ہے. والد صاحب کی زندگی بڑے انقلابات کے ساتھ گزری. آپ کے اندر شروع سے ہی آپ کا ایک غازیانہ انداز، مجاہدانہ تیور بچپن سے تھا. محدث اعظم ہند آپ کو وکیل بنانا چاہتے تھے، لیکن پھر حضرت کا جب پردہ ہوا، وصال ہوا اور حالات ایسے نہیں تھے کہ فیس دی جا سکے، تو آپ کو مدرسے میں داخل کیا گیا. تو وہ مدرسے میں داخل ہو کہ عالم تو ہوئے لیکن وکیل ہوئے. آج وہ اہل سنت کی وکالت ہی کر رہے ہیں. اور کئی ایسے موقع آئے کہ جب انہوں نے اہل سنت والجماعت کا ایسا دفاع کیا کہ اس عمر میں کوئی طالب علم ایسا نہیں کرتا. یعنی درس نظامیہ کی تکمیل ہونے سے پہلے آپ 10-12 کتابوں کے مصنف ہو چکے تھے. سبحان اللہ. اور وہ ساری کتابیں دفاع اہل سنت میں، چاہے وہ شیعوں کے رد میں ہو، چاہے بدعقیدوں کے رد میں ہو، وہابیوں سلفیوں کے رد میں ہو، سب لکھا انہوں نے. اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کئی حالات بھی گزرے، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ حکومت کی سختیوں کا بھی شکار ہوئے، لیکن سب آپ نے برداشت کیا اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اور جس زمانے میں یہ سعودیہ نے فتویٰ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ گنبد خضرا کو جو ہے معاذ اللہ توڑ دیا جائے، تو اس وقت بمبئی کی سرزمین پہ 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کا جلوس نکال کے غازی ملت نے گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا تھا. سبحان اللہ. اور کہا تھا کہ توڑنا تو بڑی بات، اگر ایک خروش بھی لگ گئی تو دنیا سے وہابیت و نجدیت کو اتنا زمین میں دھسا دیا جائے گا کہ بنگال کی کھاڑی میں بھی پتہ نہیں چلے گا. تو وہ جملہ ایک سلوگن بنا. تو آپ کی زندگی مکمل طور پہ غازیانہ و مجاہدانہ رنگ میں گزری، اسی لیے یہ ٹائٹل بھی غازی ملت کا آپ کی شخصیت کو بالکل سوٹ کرتا. سبحان اللہ. غازی ملت. اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے خاندان میں اکابر گزرے ہیں جن کی خدمات بھی اگر گفتگو کی جائے تو آپ دوسرا سوال ہی نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. جی، جیسے کہ ہم حضور غازی ملت کے بارے میں، غازیانہ انداز کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو حضور غازی ملت ماشاءاللہ ایک جب خطابت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کو بلوایا جا رہا ہے. بالکل بالکل. یہ اصل میں دعائے درویشہ کا اثر ہے اور فقیروں کی صحبت. والد صاحب اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ 19 سال جو میں حضرت دولہا خاں ٹوپی والے بابا کی خدمت میں رہا، تو اس 19 سال کی خدمت نے جو میرے تشخص پہ اثر کیا ہے کہ جس اثر سے میں نکلنا بھی نہیں چاہتا، کہ مجھے بالکل فنا فی سنیت بنا دیا. اور میں اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. نہ آپ دیکھیے نا ان کی لائف اسٹائل، نہ ان کو اچھا پہننے کا شوق، نہ اچھا کھانے کا شوق. اب تک ساری زندگی میں قوم نے انہیں جو بھی عطا کیا، جو بھی ان کو نوازا، ان سے جو چیزیں بھی انہوں نے خریدی، وہ سب کچھ اپنے ماں باپ کے لیے وقف کر دیا. چیزوں ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ بیچ کے آستانے محدث اعظم اور خانقاہ محدث اعظم میں لگا رہے ہیں. تو یہ سننے میں تو ٹھیک ہے، لیکن اب پریکٹیکل میں جب آپ آئیے گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ بہت بڑی چیز تھی. اور الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. تو ان کو حب جاہ، حب شہرت. اب آج سمجھیے کہ حضور شیخ الاسلام نے ان کو سن 2020 میں نومبر میں سجادہ نشین درگاہ محدث اعظم بنایا. انہوں نے اپنے قلم سے کبھی اپنے نام کے آگے سجادہ نشین لکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. بہت بڑی بات. کبھی لکھا ہی نہیں، کبھی کہا ہی نہیں خود کو. اور حد تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس سجادہ نشین کی مہر تک بھی نہیں ہے. اللہ. وہ آج بھی سائن ہی کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں اپنی، ورنہ تو پہلی فرصت میں لوگ جانشین کی مہر بناتے ہیں. تو وہ یہ سب چیز کا ان کو کبھی رہا ہی نہیں. بس ہاں، ایک وش تھی ان کی کہ میں 17 سال کا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب میں اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا ہوا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو میں بظاہر دونوں کی خدمت نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسا موقع عطا فرمائے کہ میں سب کچھ ان پہ نچھاور کر دوں. اور شاید اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور عمر کے اس آخری پڑاؤ میں جو ان کو یہ منصب عطا ہوا، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں
کہ انہوں نے پورا نقشہ ہی خانقاہ محدث اعظم کا بدل دیا۔ الحمدللہ۔ جیسے آپ کے والد صاحب کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے، دنیا بھر کے لوگ ان کو جانتے بھی ہے، غازی ملت، لیکن آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اور ان کے جب وصال ہوا تو آپ کے گھر میں کیا کیفیت تھی، آپ کے کیا حالات تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ ایک بات میں بڑی ایمانداری سے آپ سے کہوں گا معزز صاحب، کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو معاشرہ اسے یتیم کہتا ہے کہ یتیم ہو گیا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ہماری والدہ کی توجہ، ان کی تربیت، ان کا تعلق ہم لوگوں سے ایسا تھا، ہم تینوں بھائی بہن سے، کہ جب والدہ کا وصال ہوا 2007 میں تو ہمیں ایسا لگا جیسے ہم یتیم ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ والد صاحب ساری زندگی سفر میں رہتے تھے۔ سال کے صرف 1 مہینہ والد صاحب گھر آتے تھے رمضان میں، اور اس میں بھی کبھی کبھی شب قدر کے جلسے میں کبھی حیدرآباد جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، اور 11 مہینے سفر پہ 1-2 دن کے لیے آتے تھے، پھر سفر پہ، پھر 1-2 دن کے لیے آتے تھے سفر پہ۔ تو ہم لوگوں پر پوری توجہ اور ہماری تربیت میں پورا دخل جو ہے وہ میری والدہ کا۔ یہاں تک کہ جب میں مدرسے گیا تو مدرسے میں جو مراسلت ہوتی تھی احوال کی، کہ کبھی میں اپنے حالات بتاؤں، گھر کے حالات سنوں، تو یہ مراسلہ میرا، یہ خط و کتابت والدہ سے ہوتی تھی، والد صاحب سے نہیں، کیونکہ والد صاحب وہ مکمل طور پہ دین کے لیے وقف تھے۔ تو ہم لوگوں کی زندگی میں والدہ کا ایسا دخل تھا، ایسا انوالومنٹ تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ایسا لگا جیسے اچانک کسی نے ہمارے پیر سے زمین کھینچ لی، ایسا لگا جیسے اچانک سر سے کسی نے سایبان ہٹا لیا ہو۔ ہم بالکل اپنے آپ کو یتیم محسوس کرنے لگے تھے۔ میں اکثر یہ بات سنتا ہوں کہ شوہر کا سایہ اگر سر سے اتر جائے تو بیوی جو ہے تنہا ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جب والدہ کا انتقال ہوا تو میرے والد اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے سارے شوق ختم کر دیے، ساری خواہشات مار دی۔ تو والدہ کا جو امپیکٹ ہے وہ انفورگیٹیبل ہے ہماری فیملی میں، خاص کر میں ان کا بڑا بیٹا، تو مجھ پر ان کی ایک غیر معمولی توجہ ہوتی تھی، مجھ سے غیر معمولی ان کی محبت تھی، اور میری ہر چیز پر ان کی نظر، ان کی توجہ رہتی تھی۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے اس لمحے کو کیسا محسوس کیا، تو وہ میری زندگی کا سب سے تشویشناک، المناک، دردناک، اندوہناک وہ موقع تھا جب ہمارے سر سے والدہ کا سایہ اٹھا۔ میری والدہ جہاں ایک بہت اچھی ماں تھی، وہاں ایک بہت اچھی بیوی بھی تھی۔ ایسی بیوی تھی کہ شوہر 11 کی 11 مہینے باہر ہے اور وہ صبر کر رہی، انہیں کوئی شکایت نہیں۔ میری والدہ بتا رہی تھی، ایک مرتبہ مجھے اچانک یاد آ گیا، والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ نورانی کی ماں یہ بتاؤ کہ میں جو بیوی کا حق ہے اس طرح ادا نہیں کر پاتا، ہمیشہ سفر پہ رہتا ہوں، تو تمہیں اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے مجھ سے، اینی کمپلین؟ جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے شکایت نہیں، مجھے اس بات پہ ناز ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے آپ پہ ناز ہے کہ میرے رب نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے جو اس کے دین کے لیے وقف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کریکٹر تھا میری والدہ کا۔ میری والدہ سفر آخری ایام میں زندگی کے 15-16 سال انہوں نے برطانیہ کا سفر کیا، یہاں بھی آئیں، ساؤتھ افریقہ بھی آئیں۔ اب خواتین سے پوچھیے، ان عورتوں سے پوچھیے جو ان کی صحبت میں بیٹھا کرتی تھی، کہتی تھی کہ جب غوث پاک کی بیٹی ایسی ہے تو غوث پاک کیسے ہوں گے۔ صاحب ترتیب خاتون تھی، 5 سال کی عمر سے آپ نے نماز شروع کر دی تھی، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک مکمل خاتون، اسلامی خاتون، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی مربیہ، ایک اچھی مرشدہ، اور ایک اچھی اللہ کی بندی۔ تو ساری خوبیوں کا وہ مجموع البحرین تھی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ بہت مجھے لگتا ہے یہ پہلی بار کسی سے آپ نے اس طرح سوال بھی کیا ہو یہ والدہ کے حوالے سے۔ حضرت کچھ لوگ ماشاءاللہ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، الحمدللہ نور آپ کے چہرے سے جھلک رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ خاندان کے اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کی طرح وہ دکھتا ہے، کسی سے اسے مشابہت ہوتی ہے، آپ کا نورانی چہرہ کس سے ملتا ہے خاندان کے اندر؟ یہ تو ان سے کہیے جنہوں نے میری والدہ کو دیکھا ہے، وہ بہتر جواب دیں گے۔ میرے اندر جھنک ضرور، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ والد صاحب کی آتی ہے، لیکن زیادہ تر اثر والدہ کا ہے۔ اور میری والدہ جو تھی وہ، ان کی عبادت کا رنگ ان کے چہرے پر بھی نظر آتا تھا، وہ رونق۔ حالانکہ میں تو عشر عشیر بھی نہیں بلکہ کچھ نہیں،
لیکن جو کچھ بھی ہے وہ صرف میرے والدہ کے طلبوں کی ترچھٹ ہے، اس کا صدقہ ہے جو کچھ بھی میں لے کے پھر رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ اور آپ کی خطابت ماشاءاللہ ایک نئے انداز میں دوبارہ ہمیں الحمدللہ دیکھنے کو ملی ہے، خاصتاً آپریشن کے بعد، اور بہتر ہو گئی اس میں، اور الحمدللہ خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے آپ کے الفاظوں کے اندر۔ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو اور زیادہ اب لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کے اندر خطابت کا جو شوق ہے، خطابت کا انداز ہے، یہ کس کو آپ نے کاپی کیا، کس کو اپنا آئیڈیل بنایا؟ دیکھیے شروع سے کیونکہ میں خطیب کے گھر میں پیدا ہوا، جی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں نے دنیا کے اردو زبان کے سب سے بڑے خطیب کی گود میں پروان چڑھا، تو اوبویسلی آئیڈیل تو میرے والد تھے، جی۔ اور خطابت میں کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ انہی کا ردم ہو، انہی کا رنگ ہو، انہی کا انداز ہو۔ لیکن خطابت کے جو مواد ہوتے ہیں اور جو خطابت میں جو نکتہ آفرینی ہوتی ہے، اس میں والد صاحب کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے والد حضور قبلہ عالم حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں، ان کو میں نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا۔ اب میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں جو شاید پوری دنیا میں کسی کو نہیں معلوم۔ آج موقع آپ نے سوال ایسا کیا ہے تو میں چھیڑ دوں۔ میں 2003 میں جب بغداد شریف سے لوٹا، بے شک، حالات بغداد کے خراب ہوئے، مجھے لوٹنا پڑا، تو اپریل کا غالباً مہینہ تھا یا مارچ کا، وہ ذرا میں کنفیوز ہوں۔ تو والد صاحب جام سلایا گجرات کاٹھیاواڑ جایا کرتے تھے محرم کی 10 تقریروں کے لیے، جی۔ اور وہیں خطاب کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ والد صاحب ان دنوں غالباً نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا میں کہیں ادھر ہی ایسٹرن پارٹ میں تھے، اویلیبل نہیں تھے، تو جام سلایا والوں کا فون میرے پاس آیا۔ میں خطابت سے بہت گھبراتا تھا۔ میرا عالم یہ تھا کہ میں مدرسے کی بزم میں کبھی شریک نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ زبردستی استاذ مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے جب میں روناہی میں پڑھتا تھا، تو جب میں تقریر کرنے کھڑا ہوا تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے، الفاظ کہیں جا رہے ہیں، ذہن کہیں۔ یہ ایک پریشر میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا کہ یار میں اتنے بڑے خطیب کا بیٹا ہوں، میں گونگا ہوں، بول نہیں پاتا۔ تو میں ایک کمپلیکس میرے اندر تھا کہ آئی کانٹ بی اے اوریٹر۔ اب اسی بیچ ان کا فون آیا، کہا حضرت پیر صاحب تو نہیں آ سکتے، آپ آ جائیے۔ تو میں نے کہا بھائی میں کیسے آ جاؤں، آئی ہیو نو پریپریشن، آئی ڈنٹ اسپیک اینی وے، آئی ایم ناٹ اوریٹر، میں خطیب نہیں ہوں، تو کیسے آپ کی دعوت ایکسیپٹ کروں؟ کہا نہیں حضرت، میں نے اپنے پیر سے سنا ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، آپ تو شیر کی اولاد ہیں، دہاڑی جو بھی بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میری والدہ بغل میں بیٹھی تھیں، جب میں اس زمانے میں وہ موبائل کا دور نہیں تھا، تو وہ ریسیور والا فون تھا، تو امی نے کہا کہ ہاں کہہ دو بیٹا، تھوڑا تھوڑا بولنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب والدہ نے کہہ دیا تو میں بول لوں گا۔ میں نے ہاں کہہ دیا۔ تو اس وقت جو ہے اب میرے پاس کوئی کتاب نہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تقریر بنتی کیسے ہے، بناتے کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے خطبات برطانیہ، جی۔ وہ لے کے میں اپنے ساتھ سفر پہ نکلا۔ سبحان اللہ۔ صبح میں اس کو پڑھتا تھا اور شام کو بولتا تھا، صبح اسے پڑھتا تھا، شام کو بولتا۔ تو 10 کے 10 دن میں نے خطبات برطانیہ کے فیض سے خطاب کیا، سبحان اللہ۔ اور وہیں میں نے حضرت شیخ الاسلام کی خطابت کو، ان کی شخصیت کو آئیڈیلائز کیا کہ مجھے اب اسی پیٹرن پہ آنا ہے۔ لیکن کیونکہ میرے ڈی این اے میں، میرے جینیٹکلی جو ہے وہ غازی ملت کی خطابت کا رنگ کہیں نہ کہیں ہیڈن تھا، چھپا ہوا تھا۔ تو جب میں بولنے پہ آیا اور اسٹیج کے بعد اسٹیج جب سنبھالنا شروع کیا، تو دھیرے دھیرے وہ چیز ڈیولپ ہوتی گئی، اور جو آج ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ، آپ ایک بہترین خطیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ کوئی خطیب ہو اور شاعر بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ نعت خوان بھی ہو۔ تو الحمدللہ یہ سب خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا، اللہ کا شکر، خوبیوں سے اللہ کا فضل۔ حضرت آپ ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خود نعت خوان بھی ہے، تو الحمدللہ ابھی کچھ آپ خود لکھتے ہیں بہت پیارے پیارے کلام الحمدللہ۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک شاعر جب اسٹیج پر پڑھ رہے تھے تو وہ ذکر علی کر رہے تھے، تو دیکھا گیا کہ کچھ علماء، کچھ احباب اس کے مخالفت میں آ گئے کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیسا طریقہ ہونا چاہیے نعت خوانی کی محفلوں کا؟ نہیں، یہ بات درست آپ نے فرمائی کہ پچھلے تقریباً 10-15 سالوں میں نعت خوانی کا جو مذہبی ایک معیار، ایک تشخص، ایک شناخت ہے، وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بچپن میں جب کوئی نعت خواں نعت پڑھتا تھا تو لوگ بڑی خاموشی سے سر جھکا کے سنتے تھے، سبحان اللہ۔ آنکھوں سے اشک بھی جاری ہوتے تھے، کرائی بھی کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے دور بدلا، نعت خوانی نے بھی اپنے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی وہ کیا۔ صورتحال یہ ہو گئی بد سے بدتر کی
نعت خوانی کا کریز جو ہے وہ عوام میں بڑھتا گیا اور خطابت کا کریز گھٹتا گیا. اللہ. آج سے 25-30 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب اشتہار یا پوسٹر دیکھتے تھے تو سب سے پہلے ان کا تجسس اس بات میں ہوتا تھا کہ کون مقرر آ رہا ہے. اگر اچھا مقرر ہے، پسندیدہ مقرر ہے، تو چلو اس کی تقریر سنتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ نعت خواں کون ہے، چلو وہ دیکھ لیں. تیسرا یہ ہوتا تھا کہ اس میں لنگر ہے کہ نہیں. اب ایک دم رائٹ اپوزٹ ہو گیا ہے. اللہ. اب پوسٹر میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں لنگر ہے کہ نہیں، پہلی پسند. دوسرا نعت خواں کون آ رہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اوریٹر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انحطاط ہے، ایک بہت بڑی گراوٹ ہے. اللہ. اب رہا سوال اسلوب پہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی نعت خوانی کرتا ہے اور وہ آج کل جو ایک ٹیمپو پہ نعت خوانی چلی ہے، دیکھیے یہ بات میں کہوں گا کہ نعت خوانی کو ادب کی حد سے اٹھا کر ریدم پہ رکھنا، ٹیمپو پہ پڑھنا، یہ کہیں نہ کہیں بہتر تو نہیں ہے کہ نعت خوانی کو گویا ایک بریک ڈانس کی طرح کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے ایک مذاق سا بنا رکھا ہے وہ ٹیمپو پہ اور اللہ کی ذکر کے ساتھ. لیکن اگر اس ٹیمپو پہ کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے تو سوال نہیں ہو، کوئی اس پر غوث 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 کہہ رہا ہے تو سوال نہیں ہوتا، کوئی اس پر رضا 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 کرتا ہے تو سوال نہیں ہوتا. لیکن علی 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 کرتا ہے تو فوراً سوال. تو یہ سوال بھی غلط ہے، انتہائی بے محل ہے. مولا علی شیعوں کے نہیں ہے، جی مولا علی ہمارے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس زمانے میں سادات کچوچا مقدسہ کی توہین کا بازار گرم تھا اور چند علماء جو ہیں وہ بہت زیادہ کردار کشی کر رہے تھے، یہاں تک کہ سید ماننے سے انکار کر رہے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. تو اس زمانے میں کسی نے حضرت شیخ الاسلام سے ایک سوال پوچھا تھا کہ حضرت ان حضرات کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کیا کریں گے، یہ جو ایسا کرتے ہیں میدان محشر میں اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میدان محشر میں اعلیٰ حضرت وہی کریں گے جو غالی شیعوں کے ساتھ مولا علی کرنے والے ہیں. اللہ. بات سمجھ آئی آپ؟ جی جی. یعنی جو شیعہ بھی علی 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 کرتا ہے لیکن وہ علی کے نہیں ہیں. تو جو غالی شیعوں کے ساتھ مولا علی میدان قیامت میں جو کرنے والے ہیں اعلیٰ حضرت بھی وہی کریں گے ان کے ساتھ جو سادات کرام کی توہین کرتے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی بات کی جائے تو واٹ واز دا مسلک آف اعلیٰ حضرت؟ لو آف دا فیملی آف ہولی پروفیٹ. بے شک. ورنہ یہ کوئی مولوی یہ کہے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کوئی مولوی یہ کہے گا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کوئی مولوی یہ کہے گا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، یہ وہی کہے گا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. بے شک. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے علی علی کہنے والوں کو شیعہ کہنا. حضرت امام شافعی پہ لوگوں نے اعتراض کیا. بے شک. امام شافعی کا معاملہ یہ تھا، اگر آپ کبھی قاہرہ گئے ہوں تو وہاں حضرت سیدنا امام حسن کی پوتی غالباً حضرت سیدہ نفیسہ کا مزار ہے. امام شافعی فرماتے تھے کہ جب میں کسی الجھن میں پڑتا تھا، کسی مشکل میں، کسی مسئلے میں، تو میں جناب سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا اور پھر مجھے ان کے فیض سے، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتا تھا کہ اے ادریس، آپ کا نام حضرت محمد ابن ادریس شافعی، یہ صحیح جواب ہے. اللہ. یہ صحیح جواب ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اہل بیت کی محبت حد سے زیادہ ان میں تھی. تو کچھ غالی قسم کے مولویوں نے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا، رافضی ہیں آپ. تو آپ نے ایک شعر کہا کہ ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر اولاد علی سے محبت کرنے کا نام رفض ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. یہی حال محدث اعظم ہند کے سامنے ہوا. انہوں نے بھی جواب دیا اور اسی شعر کی تشریح کی. فرمایا تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بیند منم شیعہ، کہ اگر آل علی سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے تو خدا جانتا ہے، خدا دیکھتا ہے، میں بھی شیعہ ہوں. آپ ذرا خیال کریں. اور آگے فرماتے ہیں کہ عناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خدا وندہ مرا زے سنیت توبہ وسط توبہ، کہ اگر اہل بیت سے دشمنی کا نام سنیت ہے تو اللہ میرا گواہ ہے، مجھے اس سنیت سے 100 بار توبہ ہے. تو اعتراض کرنے والوں نے سب پہ کیا. امام اعظم پہ کیا. بے شک. امام اعظم فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے امام باقر کی خدمت میں گزارے اگر نہ گزارتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا. تو آپ ان کو بھی شیعہ کہیے. میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا مولانا، تو اس وقت میں ایک کتاب، ہم لوگ جمعہ کے دن صبح جاتے تھے سوق المتنبی، وہاں
لوگ اپنے گھروں کی پرانی بوسیدہ کتابیں جی سڑک پہ بیچا کرتے تھے، غربت بہت تھی، تو وہیں پر ایک کتاب پہ میری نظر پڑی، میں نے اٹھا لیا۔ ایک دبئی کے ایک سلفی مصنف کی کتاب تھی، اعلیٰ حضرت ساجد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس نے کتاب لکھی، اور پوری کتاب کے اندر اس شخص نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ شیعہ تھے، اللہ اور دلائل بھی ایسے بچکانے کی آپ کو ہنسی آئے گی۔ اس نے کہا ان کے شیعہ ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ان کا نام احمد رضا، ان کے بھائی کا نام محمد رضا، ان کے ابا کا نام نقی رضا، ان کے پردادا کاظم رضا، کہا یہ سب ائمہ شیعہ کے نام ہیں، اس لیے یہ شیعہ ہے۔ دوسری دلیل دی کہ ان کے اندر غائب درجے کا عشق اہل بیت تھا، اور غلو کی حد تک انہیں سیدوں سے پیار تھا، اور اتنا سیدوں سے پیار ایک شیعہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے شیعہ تھے۔ اس اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں سنیت سکھائی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں، آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ان پر شیعت کا الزام یہ سلفیوں نے لگایا۔ تو آج اگر کسی نعت خواں کو علی علی کہنے پہ کوئی کہہ رہا کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ناصبی جراثیم جو ہیں ہر دور میں، شروع سے لے کے آخر ہر دور میں پنپتے رہے الگ الگ رنگ میں۔ میں بس یہی کہوں گا کہ حد ادب میں ہونا چاہیے۔ یہ آج کا جو نیا طریقہ لوگوں نے نعت خوانوں نے جاری کر رکھا ہے، اس طریقے سے ہٹ کے ادب کے دائرے میں نعت خوانی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی علی علی کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ ابھی ایک بڑے مشہور نعت خواں ہیں اسی ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے ایک کلام سنایا اور اعلیٰ حضرت ساجد بریلوی کی شان میں منقبت تھی، اور جس وقت انہوں نے رضا 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 رضا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ایک بال ہاتھ کا کھڑا ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رضا 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 کر رہا ہے، یہ غالی ہے تو غلط ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ اور یہ کب سے معیار ہو گیا کہ جو علی کا علی 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 کہے وہ شیعہ ہے؟ تو یہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی پنپی ہوئی ناسبیت کا اثر ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بار بار یہی کہوں گا اور تمام نعت خوانوں سے کہوں گا کہ جب نعت خوانی آپ کریں تو انتہائی ادب کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ پڑھیں۔ بے شک نعت خوانی کی بات چل رہی ہے تو حضرت جیسے کہ آپ الحمدللہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ ایک بہترین شاعر ہیں، تو جیسے آپ نے بتایا خطابت میں آپ کے رول ماڈل غازی ملت شیخ الاسلام ہے، تو نعت خوانی میں شاعر ایز اے شاعر آپ خود جب نعت لکھتے ہیں، منقبتیں لکھتے ہیں، تو کس کو رول ماڈل بنا کر اپنے کلام کو لکھتے ہیں؟ میں نے جب زندگی میں سب سے پہلی بار کوئی نعت پڑھی، ایک منقبت پڑھی تھی محدث اعظم کے عرس میں، اور وہ منقبت میرے بڑے بھائی حضور خطیب اعظم ہند حضرت علامہ سید مکی راشد میاں کی لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ بچپنے میں سرکاری خلا کی موجودگی میں پڑھا ہے، تو وہ ایک پہلا ذوق تھا میرا، اور وہیں سے مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی اس میں کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا خاندان جو ہے، بالخصوص خانواد محدث اعظم، یہ شعرا سے بھرا پڑا ہے۔ میرے جو پردادا تھے حکیم الاسلام سید نظر اشرف فاضل کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم کے والد، بڑے قادر الکلام اردو اور فارسی کے شاعر تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی روایت کو محدث اعظم ہند نے شروع کیا، اور محدث اعظم کیسے شاعر ہیں وہ آپ جانتے ہیں، فتح پرارس ان کا دیوان۔ پھر ان کے صاحبزادے حضور مفکر ملت سید حسن مصنع انور علیہ الرحمہ، اور ان کے بھانجے ڈاکٹر سید امین اشرف، یہ دونوں بہت قادر الکلام شاعر، نعت کے بھی غزل کے بھی، اور خود حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نعت خوانی کے تو عظیم شاعر۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بڑے بھائی، اگر آپ تیسری نسل میں کہیں تو میرے بڑے بھائی اشرف الشعراء حضرت سید خالد انور اشرفی جیلانی، یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ تو بچپنا میرا ایسے ایسے لوگوں کے آغوش میں گزرا، ان کو دیکھا، ان کو سنا، تو کون رول ماڈل بنا مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضور شیخ الاسلام اور حضور مفکر ملت، ان دونوں کی شعر گوئی نے مجھ پہ بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ جی حضرت صاحب، الحمدللہ جیسے نعت خوانی کی بات چل رہی ہے، تو انڈیا کے اندر ابھی کچھ عرصے پہلے ایک شاعر نے ایک شعر پڑھا، اور کئی اکثر مقامات پر یہ بھی کلاموں کے اندر سنا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ زہرا کے باپا، حسنین کے نانا۔ تو کچھ علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں اور دلیل میں یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے جس پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک پکارنے کا سوال ہے، میرے نزدیک اس طرح سے پکارنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سلف کا طریقہ کار ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو چاہے وہ امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام سرخسی ہوں، امام بغوی ہوں، اسماعیل حقی ہوں، اور
متاخرین کے بعد اگر متقدمین کی آپ بات کریں تو بہت سے لوگوں نے اس طرح ابا الزہرا یا ابا الزہرا کہہ کے پکارا ہے، خطاب کیا ہے۔ بعض شعراء نے بھی، عربی زبان کے شعراء نے یا ابا الزہرا یا جد الحسن والحسین کہا ہے۔ ہمارے درود تاج کے اندر بھی ہے، بے شک جی ہاں، مخاطب درود کہتے ہی ہیں، مخاطب کہ اے اللہ کہہ کے درود پیش کیا، اور جد الحسن والحسین یہ کہا ہی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کئی مقامات پہ غوث پاک کے لیے کہا صلی اللہ علی جدہ الکریم، سبحان اللہ۔ آپ کے نانا جان پہ میرے ماں باپ قربان، بلکہ ایک مصرع بھی ہے، وہ میں اعلیٰ حضرت کا ایک منقبتی جس کی میں نے تضمین بھی کیا ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، بے شک یہ اعلیٰ حضرت نے کہا۔ تو یہ چیز کہی جاتی ہے، اے کہہ کے مخاطب کرنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ امر واقعہ ہے۔ اب رہا سوال وہ آیت کریمہ جس کی آپ نے ذکر کیا، جب اس سے میں جوڑ کے بات کروں گا تو شاید میں اپنے مدعا کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، زیادہ تر مفسرین اس کے شان نزول کے تعلق سے اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جمعہ کے دن اس موقع پہ نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، دعوت دی۔ صحابہ کرام حضور کی دعوت پر مسجد نبوی شریف میں آئے، اور ان میں سے چند ایسے تھے جو نہیں آئے، اور چند ایسے تھے جو آئے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ کے چلے گئے۔ اور یہ پورا منظر، یہ پورے شان نزول کو آپ اس وقت سمجھیں گے جب اس آیت کے پہلے والی آیت اور اس آیت کے بعد والی آیت کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا کہ یہاں جو دعا ہے اس دعا سے مراد پکار نہیں بلکہ حضور کی دعوت مراد ہے، کہ حضور اگر کسی کو بلائیں تو حضور علیہ السلام کی دعوت کو ہلکے میں مت لو، جیسا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کو بالکل سیریس نہیں۔ حضور جب پکاریں تو ان کی پکار کو تم سیریس لو، کیونکہ حضور کی پکار اللہ کی پکار ہے۔ تو یہ جو تم لوگ آر لے کر کے کسی نہ کسی بہانے سے، وہ دوسری آیت میں ذکر ہے موجود، کسی نہ کسی بہانے سے اس آیت کو پڑھتے ہو، اگر آپ موبائل میں وہ آیت پوری نکالیں تو میں اس کا پورا مدلول مفہوم آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں صاف رب تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ جو لوگ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو حضور کے بلاوے، یہ آیت کریمہ خصوصی طور پہ حضور کی دعوت پر ہے کہ حضور اگر کسی کو پکاریں تو ان کی پکار کو ہلکے میں نہ لو، آسانی میں نہ لو۔ بے شک۔ اب رہا سوال کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ بھی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے، جو بہتر طریقہ ہے۔ بے شک۔ اور یہ صدر الافاضل فخر الاماثل نے اپنی تفسیر میں خزائن العرفان میں یہ بات کہی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یا ابا زہرا کہہ کے نہ پکارو، یا زہرا کے بابا کہہ کے نہ پکارو، یا حسنین کے نانا کہہ کے نہ پکارو۔ یہ کب سے بے ادبی ہو گیا؟ اللہ، بھئی حضور اگر حسنین کے نانا نہیں تو کس کے نانا ہے؟ زہرا کے بابا نہیں تو کس کے بابا ہیں؟ بے شک، سید نہیں پکارے گا تو کون پکارے گا؟ بے شک۔ اب رہا سوال یہ کہ اس آیت کا ایک مدلول اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع کی طرف تھے، کسی یہودی نے یا کسی غیر نے یا ابو القاسم کہہ کے آواز دی اور حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے، بے شک۔ تو پھر اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں پکار رہا تھا، کسی اور کو پکار رہا تھا۔ تو حضور متوجہ کیوں ہوئے؟ جی، حضور اس کی طرف اسی لیے متوجہ ہوئے کہ حضور کی کنیت ہی ابو القاسم تھی، بے شک۔ اور حضور کی یہ کنیت ابو القاسم حضرت علی کو اتنی پسند تھی کہ ان کے بیٹے کی کنیت بھی ابو القاسم۔ سبحان اللہ، پھر اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں پکار رہا تھا، میں کسی اور کو پکار رہا تھا۔ اللہ، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک سبب نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن جمہور مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہاں حضور کی دعوت کو اپنی دعوت، آرڈینری دعوت مت سمجھو۔ سرکار اگر کسی کام کے لیے تمہیں اکٹھا کرے، بلائیں تو سیریس ہو کر کے بیٹھو۔ اور آیت میں یہ بھی ہے کہ جب تک حضور اجازت نہ دیں ان کی محفل سے اٹھو مت۔ بے شک۔ تو کچھ صحابہ کسی نہ کسی بہانے سے آر سے اٹھ کے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ میرے محبوب نے بلایا ہے، اور میری محبوب کی پکار کو آرڈینری اور آسان اور معمولی مت سمجھو۔ تو میرے نزدیک بالکل یہ کہنا غلط ہے کہ ابا زہرا اگر کسی نے کہا تو اس پہ توبہ واجب ہے، یا حسنین کے نانا کسی نے کہا تو وہ بے ادب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل مارو گھٹنا پوٹے آنکھ والی بات ہے، اور بالکل جس طرح سے پکارا جاتا ہے درود تاج میں بھی موجود ہے، سلف صالحین کے اپنے انداز میں بھی موجود ہے، اور یا ابا زہرا کہہ کے تو بڑے بڑے اسلاف نے پکارا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے پکارا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں اے رب کعبہ، بے شک، اے کعبے کے رب،
اے رب السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کے مالک. یہ اضافت ہم رب کی ان چیزوں کی طرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رب ان کا خالق ہے. بے شک. ایسے ہی اس کو بھی ہم وسیلہ بناتے ہیں. ہم نے جب رب کعبہ کہا تو کعبہ کو وسیلہ بنایا اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے جب رب مصطفیٰ کہا کہ اے رب محمد ہم پہ رحم فرما، تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا. ایسے ہی جب ہم یا ابا الزہرا کہتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں جناب الزہرا بطول کو وسیلہ بنا. بے شک. سبحان. تو یہ وسیلہ بنانا کب سے غلط ہو گیا؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ واجب التوبہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ زیادتی ہے، غلط ہے. جی الحمدللہ. جیسے ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکارنے کی بات چل رہی ہے تو اسی سے ایک سوال ہے کہ جب ناظرین حاضرین جب حاضری دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو اس کا ادب بتائیے اور کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا پیش کرے اپنی. دیکھیے انتہائی ادب. جی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. حضور کی با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار. حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے خانہ کعبہ میں تو دیوانوں کی طرح طواف کرو، لیکن محبوب کے پاس جاؤ تو مؤدب ہو جاؤ. سبحان. ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید دیجا. اسی بارگاہ کے لیے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی ادب گاہ ہے جو روضہ رسول ہے کہ اس ادب گاہ میں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ جب آتے تھے تو اپنی سانسوں کو روک کے آتے تھے. ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سانس کو کیوں روکتے ہیں تو کہا اس لیے تاکہ ہمارے سانسوں کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے. اتنا ادب. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک کے پاس ان سے درس حدیث کے لیے سیکھنے کے لیے 40 دن کی نیت سے مدینہ پہنچے اور 3 دن کے بعد اپنا بستر سمیٹ لیا. آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ 40 دن کے لیے آئے تھے، 3 دن میں بستر سمیٹ رہے ہیں؟ کہاں اس لیے کہ 3 دن تک جس کمال ادب کے ساتھ میں یہاں رکا ہوں مجھے ڈر ہے کہ چوتھے دن شاید وہ ادب نہ ہو پائے. اس سے پہلے کہ بارگاہ حبیب میں بے ادبی ہو جائے میں اپنا سامان لے کے نکل پڑوں. تو حضور کی بارگاہ کمال ادب کی جگہ ہے. جب ان کو پکاریں تو ادب سے پکاریں، ان کی بارگاہ میں جائیں تو ادب سے جائیں، ان کی حدیث پڑھیں تو ادب سے پڑھیں، ان کا ذکر کریں تو ادب سے کریں، ان کی نعت پڑھیں تو ادب سے پڑھیں. بے شک. سبحان. کیونکہ یہ وہ محبوب ہے اللہ کے. یہاں بے ادبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. حضور آج کے نوجوانوں کے لیے ایک مختصر یہ بہت بڑا سوال ہو سکتا ہے اور جس کا جواب بھی طویل ہو سکتا ہے، لیکن مختصر انداز میں بتائیے کہ شریعت اور طریقت کو کیسے آج کے نوجوانوں کو ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ. نہیں بالکل صحیح ہے. یہ کافی پھیلا ہوا عنوان ہے. اس پر شریعت اور طریقت سارے تصوف کا مدار اس پر ہے. شارٹ کٹ میں یہ کہیں گے کہ شریعت جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے. جی. شریعت اللہ کے حکم کا نام ہے اور طریقت اللہ کے راستے کا نام ہے، اس کی راہ کا نام ہے. اور حقیقت اللہ کی پہچان کا نام ہے. سبحان اللہ. اللہ ایک ہے، یہ شریعت ہے. بے شک. لیکن اللہ کی شان کیسی ہے، یہ طریقت ہے. وہ احد ہے، لم یلد ہے. اللہ کو جاننا یہ شریعت ہے. بے شک. اللہ کو پہچاننا یہ طریقت ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں ہے، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کو جانتا ہے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، پہچانتا نہیں. لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کو جانتا ہو اور پہچانتا نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. اس موقع پہ حضور شیخ الاسلام ایک مثال دیتے ہیں، وہ بات میں عرض کر دوں. حضرت فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا، جی. the hair of head، اور طریقت نام ہے اس میں نکالی گئی مانگ کا، جو اس کو جھاڑ کر کے جو ایک کریچ ایک مانگ نکالتے ہیں، لائن بناتے ہیں، وہ طریقت ہے. تو یہ تو ممکن ہے کہ آپ کے سر پہ بال ہے، مانگ نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ ہو. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ عالم ہے، صوفی نہیں ہے. بے شک. عالم ہے، صوفی نہیں ہے، لیکن کوئی صوفی ہو عالم نہ ہو، یہ امپاسبل ہے. جی. تو اب کیا ہے کہ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، کچھ جاہل صوفی پیدا ہو گئے ہیں پچھلے 30-40 سال سے، ایک دم نیرے جاہل. جی. 10 انگوٹھیاں، لمبے لمبے بال، نماز روزہ کچھ نہیں. جب ان سے کوئی بات کرتا ہے تو کہتے نہیں ہم تو صوفی ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں. اللہ. یہ سب زندقہ ہے، گمراہی ہے. وہ بھی گمراہ ہے اور جو اس کے پیچھے چلے وہ بھی گمراہ ہے.
یاد رکھیے گا، تصوف کے کتنے بھی درجے طے کر لو غوث پاک تک نہیں پہنچ سکتے، وہ عالم تھے۔ کتنے ہی درجے طے کر لو غریب نواز تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے وقت کے مجدد تھے، عالم تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو مجدد اعظم بھی تھے اور حافظ قرۃ سبا بھی تھے۔ ایسا کہنا کہ یہ عالم ہیں صوفی نہیں، یہ بہت ہی جاہلانہ بات ہے، بہت ہی عامیانہ اور بہت ہی سطحی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تصوف علم کے بغیر ہے تو وہ زندقہ ہے، گمراہی ہے، بھٹکاؤ ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کی خدمت میں جائیں تو کوشش کریں کسی جاہل کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ورنہ خود بھی وہ ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو طریقت بغیر شریعت کے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ طریقت تبھی ہوگی جب شریعت ہوگی۔ تو اسی لیے میں کہوں گا، آج کے یوتھ سے بھی کہوں گا کہ طریقت بہت بنیادی راستہ ہے، کیونکہ ابلیس شریعت میں نہیں بھٹکا تھا، طریقت پہ بھٹکا تھا۔ تو طریقت بہت بڑی منزل ہے، لیکن یہ شریعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شریعت اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تم اللہ کا حکم نہ مانو اور اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہو؟ نہیں چل سکتے۔ تو طریقت اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کے راستے پہ تبھی چلو گے جب اس کا حکم مانو گے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو۔ تو اس لیے یہ یوتھ کو سمجھنا چاہیے، you cannot walk on the field of طریقت if you don't know شریعت۔ 100%۔ جی حضرت، جیسے آپ نے بات کی کچھ لوگ آج صوفیزم کے نام پر آتے ہیں، اسی طرح انڈو پاک کے اندر خاصتاً جو مشہور اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پر کچھ ایسے احباب ہیں جنہوں نے یوں سمجھے قبضہ ڈالا ہوا ہے، ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ جب حاضری دینے کوئی آتا ہے تو اسے گستاخانہ انداز سے بات کرتے ہیں، غلط ہے، پریشان کرتے ہیں۔ اس کے وہ بارے غلط میں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کسی بھی غلط چیز کی مثال دینا یا اسے سمجھنا غلط ہے۔ ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ کسی درگاہ پہ جائیں اور اس درگاہ خادم مجاور اگر کچھ کرتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کی جہالت ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم درگاہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کسی بارگاہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس کا عمل، اس کے ساتھ اس کو اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ایک شخص یہاں آیا ہے عقیدت کی بنیاد پہ، اور تم اس کی عقیدت کو مجروح کر کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ تو کسی کی عقیدت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے میرے والد حضور غازی ملت نے درگاہ محدث اعظم میں یہ سسٹم ہی نہیں رکھا خادم مجاور کا، چٹکی چراغی کا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو الحمدللہ یہ چیز چل رہی ہے۔ میں یہی اپنے خدام حضرات سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ اپنی طرف سے بھی بارگاہوں میں آنے والے جو زائرین ہیں ان کا خیال رکھیں، اور اس انداز سے ان کے ساتھ پیش آئے کہ اس پہ ایک اچھا اثر پڑے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ان مقدس بارگاہوں میں بڑے بڑے بنیا اور ساہوکار بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی فیلنگ لے کے اگر وہ جائے گا تو اس سے سنیت کا نقصان ہوتا ہے۔ جی الحمدللہ، جیسے کہ آپ خود الحمدللہ ایک نائب سجادہ نشین ہیں عالیہ حضور محدث اعظم ہند کے آستانے کے، تو کچھ لوگ احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیشہ باپ کے بعد جانشین بیٹا ہی کیوں بنتا ہے خانقاہوں کے اندر، اور خانقاہوں کی آج کے دور میں اہمیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس طرح دیکھیے آپ کے سوال ہی میں چھپا ہے جواب۔ اگر جی ایک ہوتا ہے خانقاہی نظام، جی ایک ہوتا ہے درگاہی نظام۔ بالکل، بدقسمتی سے آج کل درگاہی نظام کو خانقاہی نظام کہا جاتا ہے۔ خانقاہی نظام ایک الگ چیز ہے، درگاہی نظام ایک الگ چیز ہے۔ خانقاہ میں تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، وہاں پیوریفیکیشن آف ہارٹ ہے، پیوریفیکیشن آف مائنڈ ہے۔ قد افلح من تزکا کا سبق وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تصفیہ نفس ہوتا ہے، تطہیر قلب ہوتا ہے، دلوں کی صفائی ہوتی، چلہ کشی ہوتی، اعمال و اوراد کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اللہ کی ضرب لگتی ہے، اسے کہتے ہیں خانقاہی نظام۔ کیا کہتے ہیں؟ خانقاہی نظام۔ اور ایک درگاہی نظام ہوتا ہے جہاں چادر ہوتی ہے، درگاہ ہوتی ہے، نظر و نیاز ہوتی ہے، صندوق ہوتا ہے، لنگر ہوتا ہے۔ ایک درگاہی نظام، لنگر خانقاہ میں بھی ہوتا ہے، لنگر درگاہ میں، وہاں کامن ہے۔ خانقاہی نظام کے لیے کبھی کہیں شرط نہیں رہی ہے جی کہ باپ کا بیٹا جانشین ہو، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہو، نہیں۔ نظام خانقاہی میں مرشد کی نگاہ جس پہ پڑ جائے، سبحان، جو اس کی توجہ کا مرکز بن جائے، وہی اس کا جانشین ہے۔ جیسے حضور غریب نواز نے اپنے بیٹے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ اپنا جانشین کس کو بنایا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو۔ جی مگر درگاہ غریب نواز جو ہے وہ آپ کے صاحبزادے ہی کے پاس تھی۔ بے شک، وہاں آنے والے مہمانوں کی ضیافت
ان کی مہمان نوازی وہ آپ کا خاندان کرتا تھا. بالکل. تو وہ درگاہ کے جانشین تھے لیکن خانقاہ کے جانشین خواجہ قطب بختیار کاکی تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا, انہوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر کو بنایا. انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا بلکہ حضرت محبوب الہی کو بنایا. انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا بلکہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو بنایا. انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا بلکہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بنایا. تو اہلیت دیکھ کر کے خانقاہی نظام کا جانشین منتخب کیا جاتا تھا. بالکل. درگاہی نظام میں ایسا نہیں ہے. درگاہی نظام کے لیے ضروری ہے کہ جو جانشین ہے اس کا بیٹا ہی جانشین بنے, ورنہ نظام درگاہ ختم ہو جائے گا. بالکل. آپ کوئی ترقی کرو گے ہی نہیں خانقاہ کی. آپ نے دیکھا تھا نا, دیکھ رہے نا کہ آستانِ محدث اعظم پہ حضور غازی ملت کس توجہ سے کام کر رہے ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جو نائب سجادہ نشین ہے وہ ٹیک اوور کرے گا. میرے بعد جو میرا بیٹا ہے وہ ٹیک اوور کرے گا. تو جب اولاد ٹیک اوور کرنے والی ہوتی ہے تو باپ پورے جذبے سے درگاہی نظام کو چلاتا ہے, اسی حساب سے اس کے رنگ و روغن کو, اس کے ایلیویشن کو, اس کی سجاوٹ کو, اس کے کنسٹرکشن کو دکھاتا ہے, بڑھاتا ہے. بات سمجھ آئی نا؟ جی بالکل. تو یہ مجھے افسوس اس بات پہ ہے مولانا صاحب کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں. بے خطا بے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا تھا وہ نعرہ؟ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں. ارے یہی تو سنت معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج خانقاہ کے لوگ حضرت امیر معاویہ کی معاذ اللہ کچھ خانقاہی لوگ ہیں, کچھ لوگ جو توہین کرتے ہیں. انہیں توہین کرنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سنت معاویہ پہ عمل کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ سے پہلے جو خلافت کا سسٹم تھا وہ ابن بن جدی ہی نہیں تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا, ان کے بعد ان کا بیٹا. یہ سسٹم شروع کیا امیر معاویہ نے کہ اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنایا. تو خانقاہوں میں تو سسٹم چل رہا امیر معاویہ کا اور برائی تم انہیں کی کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو اس لیے کرنی اور کتھنی میں جو فرق ہوتا ہے نا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل. جزاکم اللہ خیر حضرت, آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں, آپ کی صحت میں, آپ کی عمر میں مزید برکت عطا فرمایا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے علم سے فیض حاصل کر سکے, اسے سیکھ سکے اور اس پر عمل کر سکے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین, آپ نے اس خوبصورت پوڈ کاسٹ کو ملاحظہ کیا مظہر اسلام اکیڈمی چینل پر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سب اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.